آج کے اس جائزے میں ہم اردو ادب کی ایک ایسی کلاسک کہانی پر بات کریں گے جو سیدھا انسانی نفسیات کے تاریک ترین کونوں میں لے جاتی ہے۔ حسد، جلن اور پھر اپنے ہی گناہ کا بوجھ اتارنے کی ایک ایسی انتہا جو حیران کر دے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایک انسان اپنے اندر کتنے گہرے، کتنے خوفناک راز چھپا سکتا ہے۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی کٹھن فلسفیانہ سوال پر غور کرنا بنتا ہے۔ کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ کوئی انسان پوری زندگی تپسیا کرے، بے لوث خدمت کرے اور اس سب سے اس کی ایک پل کی غداری، ایک بھیانک دھوکے کا داغ دھل جائے؟ بالکل، یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بس ایک غلط فیصلہ، ایک لمحے کی چوک زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ پہلا حصہ، حسد اور غلط فہمیاں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر سے۔ یہاں ہمارے پاس ایک کردار ہے، ہیڈ کلرک مداری لال۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پرانا کلاس فیلو ثبوت چندر نیا سیکرٹری بن کر آ رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ خبر سنتے ہی مداری لال کے اندر پرانی جلن اور بغض نے سر اٹھا لیا۔ اسے لگا کہ بھائی ثبوت اب افسر بن گیا ہے تو پرانے بدلے لے گا، اسے ذلیل کرے گا۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ غلط فہمی تھی جس نے آگے چل کر ایک بڑے طوفان کو کھڑا کر دیا۔ اب ان دونوں کرداروں کا تضاد دیکھیں، بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف مداری لال ہے جو اندر ہی اندر حسد کی آگ میں چل رہا ہے، دفتر کے لوگوں کو ثبوت کے خلاف بھڑکا رہا ہے تاکہ اپنا ڈر چھپا سکے، اور دوسری طرف ثبوت چندر دفتر آتا ہے تو اس کا رویہ بالکل ہی الٹ ہے۔ نہ کوئی غرور، نہ افسری کا روب، وہ تو بالکل سچے بھائی چارے اور برابری کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ تو مداری لال کو گلے لگاتا ہے، ایک سچا دوست بن کر ملتا ہے، لیکن مداری لال کا بغض اتنا گہرا تھا کہ وہ اس خلوص کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ دوسرا حصہ، ناقابل تصور غداری۔ خیر، اب آتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جہاں سے سب کچھ پلٹ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی اور مداری لال کو وہ موقع مل جاتا ہے جس کی اسے کب سے تلاش تھی۔ ثبوت سے ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو مداری لال کے لیے ایک خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ واقعات کی اس تیزی کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ثبوت ایک ٹھیکیدار کو دینے کے لیے 5,000 روپے، اور یاد رہے اس زمانے میں 5,000 روپے ایک واقعی بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو وہ یہ رقم میز پر چھوڑ کر کسی کام سے ذرا سا باہر نکلتا ہے۔ مداری لال تو جیسے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ فوراً وہاں پہنچتا ہے اور وہ بھاری رقم غائب کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ بڑی چالاکی سے دفتر کے دروازے اس طرح بند کر دیتا ہے کہ جب ثبوت واپس آئے تو یہی لگے کہ پیسے اس کی اپنی ہی لاپرواہی سے چوری ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں، چند ہی لمحوں کے اندر مداری لال نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہی باس کی مکمل تباہی کا جال بن ڈالا۔ تیسرا حصہ، ایک تباہ کن نتیجہ۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ انسانی مکاری کی ایک الگ ہی سطح ہے۔ جب ثبوت واپس آ کر دیکھتا ہے کہ رقم غائب ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ شدید پریشانی میں ہے، اور یہاں مداری لال ایک نقلی ہمدردی کا ماسک پہن کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ دکھاوے کی تسلیاں تو دے رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی ہوشیاری سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اگر یہ رقم بینک میں جمع نہ کروائی گئی تو ثبوت بہت بری رسوائی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ثبوت کے خوف کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ بیچارے کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ ثبوت چندر، جو کہ ایک انتہائی ایماندار اور عزت دار انسان تھا، وہ اس رسوائی اور بدنامی کے خوف کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر اس رات وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے، مداری لال کا ارادہ صرف اپنے باس کو ذلیل کرنے کا تھا، اسے نیچا دکھانے کا تھا۔ اس نے خواب میں بھی، جی ہاں، خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا مستقل اور اتنا خوفناک نکلے گا کہ ایک انسان کی جان ہی چلی جائے گی۔ یہ ایک ایسا تیر تھا جو کمان سے نکل چکا تھا، اور محض حسد کی آگ نے ایک ہنستے کھیلتے گھرانے کو راکھ کر دیا۔ چوتھا حصہ، ضمیر کی بیداری۔ اگلی صبح جب مداری لال کو ثبوت کی موت کی خبر ملتی ہے تو یقین مانے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح بھاگا بھاگا ثبوت کے گھر پہنچتا ہے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا ضمیر جیسے جاگ اٹھتا ہے۔ سامنے ثبوت کی بیوہ اور یتیم بچے بے بسی سے رو رہے تھے۔ اس دردناک منظر نے مداری لال کے پتھر دل کو پگھلا کر رکھ دیا اور اسے اپنی بھیانک غلطی کا پوری طرح احساس دلایا۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں، یہاں ایک زبردست ڈرامائی آئرنی سامنے آتی ہے۔ بیوہ روتے ہوئے مداری لال کو بتاتی ہے کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے ثبوت صرف اسی کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مداری لال میرا بہت پیارا دوست ہے، وہ ضرور میری اور میرے خاندان کی مدد کرے گا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، مرنے والے کو آخری سانس تک اپنے قاتل کی دوستی پر اندھا یقین تھا۔ اس ایک جملے نے مداری لال کے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ ثبوت کا یہ اعتماد ہی دراصل اس کلرک کے ناقابل برداشت احساس جرم کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ جس لمحے بیوہ کے یہ الفاظ مداری لال کے کانوں میں گونجتے ہیں،
उसे यूं महसूस होता है जैसे उसके दोनों हाथ उसके अपने ही दोस्त के खून से रंगे हुए हों। ये महज कोई आर्जी पछतावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक मुकम्मल नफसियाती तब्दीली का आगाज था। ये एक ऐसा तूफान था जिसने उसकी पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंका। उसे पूरी शिद्दत से एहसास हो गया कि उसने अपने ही एक मुखलिस दोस्त की जान ले ली है। 5वां हिस्सा, कफ़ारे का रास्ता। अब देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। जब सबूत की बेवा मजबूरी और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों के साथ गांव वापस जाने लगती है तो मदारी लाल उसे रोक लेता है। वो एक बहुत ही मजबूत फैसला करता है और बेवा को यकीन दिलाता है कि सबूत तो उसका अपना भाई था और अब ये खानदान इसी का खानदान है। वो उन सबको अपने घर ले आता है और दिल में ये अहद करता है कि वो अपने इस गुनाह का हर कीमत पर अजाला करेगा। आइए कहानी में जरा 10 साल आगे चलते हैं। शुरू में बेवा ने एहसानमंदी के आंसुओं के साथ इनकार करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मदारी लाल के 2 टोक और जिद भरे अंदाज ने इसे खामोश कर दिया। पिछले 10 सालों से मदारी लाल इस खानदान की मुकम्मल कफालत कर रहा है। जरा इस सूरत हाल को समझें। एक ऐसा खानदान जिसका असल मुजरिम, जिसका असल कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उनका कफील है। ये कफ़ारे का एक ऐसा तवील सफ़र है जो दिन रात बस खामोशी से जारी है। और अगर हम इसके कफ़ारे का पैमाना देखें तो वो वाकई हैरानकुन है। मदारी लाल ने सबूत के दोनों लड़कों को आला कॉलेजों में तालीम दिलवाई। लड़की की शादी एक इंतहाई मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ घराने में की, और तो और अपने ही घर की मलकियत यानी असल मालकन सबूत की बीवी को बना दिया। वो और उसकी अपनी बीवी दोनों मिलकर बेवा की मर्जी को सबसे ऊपर रखते हैं और दिलो जान से उसकी खिदमत करते हैं। देखें, ये सिर्फ कोई माली मदद नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सुपर्दगी थी। उसने अपने पूरी जिंदगी, अपना हर लम्हा अपने इस नाकाबिले माफ़ी गुनाह को खिदमत के एक बहुत ही गहरे पर्दे के पीछे छुपाने में वक्फ कर दिया। आज के इस जायजे के इख्तिताम पर यह कहानी एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो काफ़ी देर तक जहन में गूंजता रहता है। क्या वाकई इस तरह की बेलोज और मुकम्मल खिदमत किसी छुपे हुए संगीन गुनाह का कफ़ारा अदा कर सकती है, या फिर ये सारी तपस्या, ये सारी खिदमत महज उस गुनाह को हमेशा के लिए एक पर्दे के पीछे छुपाकर रखने की कोशिश है? क्या मदारी लाल का ज़मीर कभी वाकई मुतमईन हो पाया होगा? ये एक ऐसी बहस है जिस पर जितना सोचे मामला उतना ही उलझता महसूस होता है। उम्मीद है इस जायजे के जरिए इंसानी फितरत के इन अनोखे और तारीक पहलुओं को समझने में एक नया जाविया मिला होगा।